بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، انسان کو ہر حالت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کو ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، صحت مند کو دیکھنا چاہیے، بیماری والے کو، کہ اگر آج مجھے صحت ملی ہے تو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں اور بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور آنکھوں والوں کو نابینا کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے آنکھیں مجھے کتنی بڑی نعمت دی۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا، میں نے کہا حضرت میں بڑا غریب آدمی ہوں اور بہت زیادہ غریب ہوں۔ تو بزرگ نے کہا تو غریب نہیں، تو امیر ہے، تو اللہ نے تو لاکھوں کا مالک بنایا ہوا ہے، اور ساری چیزیں لگائے جائے تو کروڑوں کا تو مالک بنا ہے۔ وہ کہا حضرت کیا کہہ رہے ہو، لاکھوں کا مالک میرے پاس تو 1000 روپے نہیں ہے، اور لاکھوں کا مالک میں کہاں سے بنوں گا؟ تو کہنے لگے اللہ والے کہ ایسے کر، اپنی ایک آنکھ دے دے میرے کو، اور اس کے بدلے 10 لاکھ روپے لے لے بالفرض۔ تو انہوں نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہو، میں اپنی آنکھ دوں؟ میں کیسے دوں گا؟ کہا اچھا دونوں آنکھیں دے دے، 20 لاکھ روپے لے لے۔ تو دے دے گا کیا اس کے بدلے میں؟ کہنے لگا حضرت میں نہیں دے سکتا۔ کہ دونوں کان دے سکتا ہے، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں دے سکتا ہے، جو اللہ نے کروڑوں کے بنائے ہیں، اور اللہ نے تجھ پہ فضل کیا ہے، اور تو کہہ رہا میں غریب آدمی ہوں۔ ایک اللہ والے بزرگ، ان کے دانت ٹوٹ گئے، کسی حادثے میں دانت ٹوٹ گئے۔ جو جب وہ اپنے دانت لگوانے کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے بولا بھائی آپ کے دانت اصلی دانت جیسے اگر دانت لگوانے ہیں جو چپکے رہتے ہیں تو اتنا پیسہ خرچہ ہوگا۔ تو ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مجھے دائیں بائیں لوگ تھے ان کے مریدین، یا حضرت کیوں رو رہے آپ؟ کہنے لگا مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ساری زندگی رب کی نعمتیں کھا کھا کے دانت توڑ دیے سارے، اور سارے دانت ختم ہو گئے ہیں، اور حادثے میں یہ دانت ختم ہو گئے، اور یہ کہہ رہا ہے آج تک اللہ نے بل نہیں مانگا ان دانتوں کا کہ تو کھا رہا ہے تو ان کے بل ادا کر، یہ نہیں بولا کہ تو اتنے کے لگا کے دوں گا۔ ایک اللہ والے ولی اللہ جب گئے تو ان کو پیشاب کی نالی لگائی گئی، وہ رو رہے تھے، یہ کتنے سالوں سے میں پیشاب بغیر ایسے کر رہا ہوں، جب جاتا ہوں بیت خلا میں پیشاب کر دیتا ہوں، آج بھی نالی لگی ہوئی ہے اور روزانہ کا ہاسپٹل کا خرچہ دینا پڑ رہا ہے، کتنے سالوں سے اللہ مجھے بغیر اس کے پیسوں کے پیشاب کروا رہا ہے۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے اوپر والے کو دیکھو۔ میری ایسی طبیعت صحیح نہیں، لیکن میں پھر بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ قبول کرے، آپ دعا کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیشہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے یہاں معروف ہے، مشہور ہے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تو ان پہ پیپ پڑ گئی تھی معاذ اللہ، اور کیڑے مکوڑے ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کو اللہ ایسی بیماری دیتے ہی نہیں جس سے لوگ گھن کریں۔ ہاں بیماری آئی تھی لیکن ایسی نہیں ہے کہ ان کے کیڑے پڑ گئے ہو معاذ اللہ، یا پیپ نکل گئی ہو۔ اللہ نبی کو ایسی بیماری دیتا ہی نہیں جس سے ان کی قوم گھن کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب ٹھیک ہو گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیماری کے دن اچھے تھے یا آپ صحت یابی کے دن اچھے ہیں؟ کہنے لگے میرے بیماری کے دن اچھے تھے۔ تو سوال کرنے والے سائل حیران ہو گیا، حضرت آپ کی بیماری کے دن کیسے اچھے تھے؟ بیماری تو لوگ انسان پریشان ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میری بیماری کے دن سب سے اچھے تھے۔ کہنے لگے اللہ مجھ سے روزانہ پوچھا کرتا ہے ایوب تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے؟ اللہ جب میرا حال پوچھتے تھے میری بیماری کی ساری ختم ہو جایا کرتی، میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا۔ تو بھائیو اللہ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بڑے شمار انعامات ہیں۔ انسان وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو ہمیشہ ہمارے شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے، حقارت کی نگاہ سے نہیں، اس نیت سے کہ اللہ دیکھو مجھے سے افضل بنایا ہے، اس سے زیادہ مجھے دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے بیچارے بیماری میں مبتلا ہے، بیماری بھی انسان کو آ جائے، بخار بھی آ جائے، اس پہ بھی مومن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس پہ بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مومن کو اگر تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے اللہ اس پہ بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو انسان کو بیماری مانگنی نہیں چاہیے،
لیکن اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ ثواب کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس پہ ثواب دے گا۔ کافر کو بیماری آ جائے، غیر مسلم کو بیماری آ جائے، ہندو کو بیماری آ جائے، بخار آ جائے، تو انہیں اس پہ ثواب نہیں ملے گا، کیوں آخرت ان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان تو کبھی نہ کبھی جنت میں چلا ہی جائے گا، کافر غیر مسلم تو ہمیشہ آگ میں ہی جلے گا۔ تو اللہ ان کی کوئی بدلہ کچھ آتی ہے تو ان کی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ہندو، کوئی دوسرے غیر مسلم، تو اللہ ان کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دے گا، آخرت میں ان کا کوئی بدل نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ تو بیماری انسان کو مانگنی نہیں چاہیے۔ ایک صحابی رسول اللہ سے بیٹھ کے کہتے اللہ اپنے لیے مطلب بیٹھ کے دعا کر رہے تھے، اور اپنے اللہ مجھے صبر دے سے الفاظ کہہ رہے تھے، تو اللہ کے بھی نے پیچھے سے ایسے کیا کہ اللہ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو اللہ سے۔ تو کبھی بھی اپنے لیے بیماری نہیں مانگنی چاہیے انسان کو، اگر آ جائے تو بس اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس پہ نیکی کی، اس پہ اجر کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئیے، اللہ اس کو دور کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم لوگوں کو ایک آدمی جتنا بخار ہوتا ہے، مجھے 2 آدمی جتنا بخار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو 2 آدمی جتنا بخار ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن ہے تو بشر اور ہے تو نور۔ اللہ کے نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفات کے اعتبار سے نور ہے، پوری کائنات میں اللہ کے نبی کا نور پھیلا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اللہ فرمائے کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، چیک کریں گے۔ کبھی دشمن کا خوف ہوگا، کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی کوئی بیماری آ جائے گی، تمہیں چیک کریں گے۔ تو بیماری میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ اللہ کو کیا میں ہی ملا تھا، بیمار بخار کے لیے میں ہی ملا تھا، مجھے اللہ نے بیمار بخار کر دیا۔ ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ بیماری میں مبتلا ہے، ہم سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، ہم سے زیادہ لوگ بیچارے مشقتوں میں ہیں۔ ہم چل تو رہے، پھر تو رہے، صحت تو ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس صحت نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کے پاس ٹھنڈے پانی پینے کے لیے پیسے نہیں ہے کہ برف خرید سکے بازار سے۔ تو اللہ کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، بے شمار انعامات ہیں۔ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دے، پھر بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اللہ فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انسان تو میری ایک نعمت کو بھی نہیں چھٹلا سکتے۔ اللہ کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، بے شمار انعامات ہیں۔ تو ہم جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ فرمائے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ اگر نہ کفر کرو گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر دیکھ لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بھائیو، ہر عالم میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اولاد دی، اولاد بڑی نعمت ہے۔ ان کو دیکھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کو دیکھو جن کے پاس بچے نہیں ہیں، علاج کرا کے تھک گئے لیکن اولاد ان کو نہیں ہو رہی۔ اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کرا کرو کہ اللہ نے آپ کو بغیر علاج کے، بغیر بیماری کے، اللہ نے آپ کو بغیر تنگی میں ڈالے آسانی کے ساتھ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے عطا کی ہے، بیٹی جیسی نعمت، بیٹے جیسی رحمت۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے سے کم تر کو دیکھے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تاکہ شکر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر، زبان بولنے کے لیے اللہ نے دی۔ اللہ چاہتا تو یہ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، زبان تو ہے لیکن زبان جو بول رہی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے بول رہی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ساری رات بیان کیا کرتے تھے، ساری رات، اور مجموعہ کا بیان بڑے شوق سے سنا کرتا تھا، بڑے توجہ سے سنا کرتا تھا۔ آواز میں دلکش سید تھے اور آواز میں مٹھاس تھی۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری، سید عطاءاللہ شاہ بخاری تھے، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، سید عطاءاللہ شاہ بخاری تھے۔ ساری رات بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فالج ہو گئی، مرید آئے تو بولا نہیں جا رہا ان سے، جب تھوڑے بولنے کے قابل ہوئے تو اپنے مریدوں کو کہنے لگے کہ میں ساری رات بیان کیا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا اے عطاءاللہ تو خود اپنی طاقت سے نہیں بولا کرتا تھا، ہم تجھے بلایا کرتے تھے، ساری رات تو جو بولتا تھا ہم نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی، ہمت ہے تو اب بول کے دکھا۔ تو بھائی زبان اللہ چاہے تو روک دے چلتے ہوئے کو، چاہے تو زبان کو گونگا کر دے، یہ اللہ نے دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ آنکھیں دیکھنے کو دی تو یہ رب کا فضل ہے، صحت دی، دماغ کتنے لوگ خوبصورت ہے، پاگل خانے آپ جائے وہاں پہ خوبصورت لڑکے ہیں، خوب حسین سے حسین، لیکن دماغ
صحیح نہیں ہے، دماغ فریش نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہو حسن کا، اور پاگل خانے بیچارے پڑے ہوئے۔ دماغ صحیح ہے تو میرے رب کا فضل ہے، ہاتھ صحیح ہے تو میرے رب کا فضل ہے، یہ ٹانگیں صحیح ہے تو میرے رب کا فضل ہے، صحت دی ہوئی تو میرے رب کا فضل ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں، ہر نعمت اللہ کی بہت بڑی ہے، ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دے، اللہ کی ایک نعمت کا بدل نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میرا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو آگے شیئر بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے کرے، تاکہ میری آپ آخرت کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔